چیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو، سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اپنی عظمت کو تو پہچانو۔ تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا۔ اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں۔ اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ قیادت کرنی ہے اس امت کو، قیادت اس امت کو اپنا پہچاننا ہے، اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ سے نفع لینا ہے، اپنے وجود کو پہچانے۔ کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے؟ وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدارا اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارا وقت ضائع ہو گیا، سارا وقت یہاں بیٹھ کے گزر گیا، وہاں بیٹھ کے گزر گیا۔ اپنے وجود کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ سے نفع لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے۔ میں تو دیہاتوں کی ان بوڑھی عورتوں کے تذکرے بھی جانتا ہوں جس کا خامد انتقال کر گیا تو کسی نے اس سے کہا، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کسی نے اس سے کہا دوبارہ شادی کر لو تو اس نے کہا بس جو میرے نصیب میں تھا مل گیا، اب میں ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا کروں گی۔ اگر کوئی عورت یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اگر ناظرہ پڑھانے کے قابل ہوں تو زندگی لگا دوں گی، میں آپ طے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت، ایک فرصت۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کوئی مصروف کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی کام کریں۔ زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے
تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ آپ کوئی ڈیوٹی تو کریں بھائی، آپ کو ذمہ داری کا ثبوت تو دیں، کوئی کام تو کریں۔ نہیں بھلایا جائے گا وہ شخص جو دین کے لیے کوئی ڈیوٹی کرے گا، نہیں بھلایا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، بھلائے نہیں گئے۔ نبی کریم ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، ان کی اہلیہ رونے لگیں، یا رسول اللہ ان کے والد چلے گئے اب کیا بنے گا؟ فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور آخرت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ جو ڈیوٹی کرے، جو خدمت کرے، جو دین کے لیے کچھ کر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قدر دانی نہ کی جائے؟ میرے عزیزو، میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہر دوسرے نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہوئے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، حضور نے بیچ دیا۔ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، 2 دینار میں بیچ ڈالا۔ یہ حضور اپنی امت سے چاہتے ہیں، سنو ملت کے جوانوں، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ صاحب کلاڑا خرید کے لائے تھے، بڑے نصیبوں والے، اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، میدان میں نکل۔ بھائیوں مصروف کریں اپنے آپ کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ذہن فارغ رہتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات، بری سوچ ہر وقت آتی رہتی، تو اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خود غرض زندگی جو لوگ گزارتے ہیں نا وہ تنگ آ جاتے ہیں اپنے آپ سے۔ مفاد پرست کبھی نہ بنیں، کبھی صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، کبھی اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر تک اپنی سوچ کو ختم نہ کریں۔ سوچیں ملی سطح کی ہوں، قومی سطح کی، وسیع الظرف بنے، وسیع المشرب بنے۔ یہاں مجھے بتا رہے تھے ابھی مولانا ہم ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہمیں ادارے میں طلباء داخل کراؤ، یہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ محفل میلاد کرانی ہے، اس کے لیے خطیب صاحب کو اعلان نہ کرنا پڑے۔ حضور کے میلاد کے لیے حصہ ڈالنا ہے، اس کے لیے تو قرآن اندازی ہونی چاہیے کہ جناب اس سال میں حاضر ہوں نا اپنی سرکار کے میلاد کے لیے، دوسرا کہے میں حاضر ہوں نا میرے ذمہ لگا دے۔ یہ تو قرآن اندازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی سرکار کا صدقہ کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ مشن والے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ڈیوٹی پہ گزرتی ہیں۔ بڑی بظاہر چھوٹی عمر تھی مولا علی شیر خدا کی، جب نبی کریم علیہ السلام نے پورے خاندان کی دعوت کر کے کہا تھا کون کون مشن میں میرے ساتھ چلے گا، تو وہ کل تک جو صادق اور امین کہتے تھے وہ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر شیر خدا نے ساری زندگی ساتھ گزار دی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ ساتھ، ایک وعدہ کیا تھا حضور میں ساتھ چلوں گا۔ پھر حضرت شیر خدا اس طرح ساتھ چلے کہ کوئی کسی جگہ، وہ ان کی ذاتی زندگی، جب وہ امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے کوئی زرہ خرید لو، تہمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے،
اب پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی. مزید پیوند لگ سکتا تو میں یہ زرہ نہ بیچتا, کوئی زرہ خرید لے تاکہ میں کپڑا نیا لے لوں. او میرے بھائیوں سنو نا, ساری زندگی محبوب کے مشن کے نام کر دی, اور جس وقت ان کو خنجر لگا نا, شہید کیا گیا, تو لوگ بیٹے کو آواز دیتے ہیں نا, لوگ پکارتے ہیں نا, کوئی معاذ اللہ ہائے وائے بھی کرتے ہیں نا. جب مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ. لو بھائی, کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. وہ جس مشن کا وعدہ کیا تھا نا, آج میں نے جان بھی اس مشن کے لیے دے دی, قربانی پیش کر دی. بے مقصد ہماری باتیں, بے مقصد ہمارا بیٹھنا, بے مقصد ہماری گفتگو. نوجوانوں کو پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں میں وقت پاس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اتنا وقت کہاں ہے آپ کے پاس جو پاس کرنا پڑتا ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا پریشان لگتے ہیں, کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں. تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا, ہمیں تو یار بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. کہاں سے نکالے ٹائم؟ با مقصد وقت گزارے, با مقصد سارا دن کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں. ہمارے صاحب فرمایا کرتے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. یہ آرام نہ ڈھونڈتے پھرو. اللہ کو فعال مومن پسند ہے, جد و جہد کرنے والا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. جد و جہد, کوشش, کاوش, محنت, دوڑ دھوپ, آگے بڑھنا.